وہ 20 رمضان اور جمعہ کا دن تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ تھے، جنہوں نے 20 سال تک مسلسل مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی اور بڑا پریشان کیا تھا۔ ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سا دن تھا؟ وہ فتح مکہ کا دن تھا۔ چلیے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل جانتے ہیں۔ سن ہجری 6 میں حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ مکہ والوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ یہ امن معاہدہ تھا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، اور اس میں یہ بات بھی طے پائی تھی کہ عرب کے جو دوسرے قبائل ہیں وہ بھی اس امن معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں اور کسی بھی فریق کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اور 2 قبیلے تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کیا اور بنو بکر نے مکہ والوں کے ساتھ اتحاد کیا، اور یہ دونوں قبیلے بھی امن معاہدے میں شامل ہو گئے۔ لیکن ہوا یوں کہ بنو بکر نے 2 سال کے بعد سن ہجری 8 میں غداری کی اور بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ نے اپنے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور پوری حقیقت حال بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور 10,000 کے لشکر کو لے کر کے روانہ ہوئے، اور مر الزہران میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس مقام پر آنے سے پہلے مکہ والوں کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ مدینہ سے ایک بہت بڑا لشکر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ جب ابو سفیان حالات کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلے اور دیکھا کہ مکہ سے باہر مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر مقیم ہے، تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے واپس مکہ میں آ کر کے مکہ والوں کو بتایا کہ اسلامی لشکر بہت بڑا ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے تم ان کے سامنے ہتھیار ڈال دو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے لشکر کے 4 حصے کر دیے۔ ان میں سے ایک حصہ حضرت خالد بن ولید کو دیا اور ان کو کہا کہ مکہ کے جنوب والے حصے سے مکہ میں داخل ہو۔ اس کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت قیس بن سعد کو امیر بنا کر الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے ہدایت کی، اور کہیں بھی مقابلہ نہیں ہوا۔ لیکن خالد بن ولید جہاں سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، وہاں مکہ کے جوان آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس جھڑپ میں مشرکین کے 12 افراد قتل ہو گئے، تو باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ مقابلہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بیت اللہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد باہر آئے اور چوکھٹ پر ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے، اور مشرکین نے مکہ سے سوال کیا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، آج کسی کی پکڑ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اسلام کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی کہ قریش کی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا، اور پورے جزیرۃ العرب سے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔